اور شبہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ بھی عامۃ الورود، اور آج کل سوشل میڈیا پہ جو نا وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس شبے کو، کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے چھینکا تو چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجنا اچھا کام ہے، تم کہتے ہو اچھا کام ہو تو وہ نہ بھی کیا ہو تو جائز ہے، تو دیکھیں عبداللہ بن عمر کے سامنے اچھا کام ہی کسی شخص نے کیا تھا نا، تو لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا، اس لیے تم نہ کہو۔ تو ثابت ہوا کہ اچھا کام بھی ہو تو جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، وہ ناجائز ہے۔ اس کا جواب میں دو طریقے سے عرض کروں گا۔ ایک تو اس حدیث کا جواب امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں دیا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 9327 ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24 ہے، 24 اور 25 پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے تقریباً امام بہقی نے اس کو 3 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کتنی سندوں سے؟ 3 یا 4 سندوں کے ساتھ۔ ایک سند ہے جس میں ابن زیاد راوی، زیاد بن ربی، نام کیا؟ زیاد بن ربی راوی ہے۔ یہ جو روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں سکھایا، اس میں زیاد بن ربی راوی ہے۔ اور اس سے جو اگلی اسناد ہیں اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اسی شخص کو کہتے ہیں جس نے چھینکتے وقت الحمدللہ تو کہا لیکن نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں بھیجا، تو آپ نے اس کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ قد بخلتا، تو نے بخل کیا ہے، اللہ کی حمد تو کی ہے، فحلہ ہے سو حمد اللہ صلیت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ السلام پہ درود کیوں نہیں بھیجا؟ درود بھیجو، حمد کے ساتھ کیا کرو؟ درود بھیجو، حمد بھی درود بھی بھیجو، تم نے بخل کیا ہے۔ لو تممتا والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تو الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ بھی کہہ دیتا۔ اب یہ 2 سندیں امام بہقی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ پہلی سند میں زیاد بن ربی راوی ہے جو کہ ترمذی کی سند بھی ہے اور شعب الایمان کی سند بھی ہے، اس میں زیاد بن ربی ہے، اور دوسری 2 جو سندیں ہیں اس میں زیاد بن ربی نہیں ہے۔ اب امام بہقی کا تبصرہ سنیں۔ امام بہقی شعب الایمان کی جلد 7 صفحہ 25 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد بن ربی، پہلی 2 سندیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی حمد کے ساتھ حضور پہ درود بھی بھیجو، کہتے ہیں وہ پہلی 2 سندیں زیاد بن ربی کی سند سے زیادہ صحیح ہیں۔ پہلی 2 سندیں زیاد ابن ربی کی سند سے زیادہ صحیح ہیں۔ وَفِيهِمَا دَلَالَةٌ عَلَى خَطْءِ رِوَایَةٍ، راوی زیاد بن ربی کی خطا پر دلیل ہے۔ وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظْرٌ، امام بخاری نے اس کے بارے میں کہا کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ راوی مختلف ہی ہے، اس کی روایت میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو اب 2 روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ جب اس نے حمد کی پڑھی تو ساتھ حضور پہ سلام پڑھا، عبداللہ بن عمر نے رد کیا، اور 2 سندیں صحیح سندیں جس میں یہ کہ اس نے صرف حمد پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ حمد کے ساتھ تو درود کیوں نہیں پڑھتا؟ درود بھی پڑھ، تم نے بخل کیا ہے، کاش کہ تو مکمل کر لیتا درود بھی پڑھتا۔ ان 2 سندوں کے بارے میں امام بہقی کہتے ہیں کہ الاسنادان الاولان اصح، وہ پہلی 2 سندیں کیا ہیں؟ زیادہ صحیح ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل دیکھیں۔ اب اس عمل سے یہ بھی بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ وہ تو ان کلمات میں اضافے کے خود قائل ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کو اٹھائیں، حدیث نمبر ہے 2811، 2811
11 نمبر حدیث ہے، جہاں تلبیہ کا بیان آتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ تلبیہ کون سا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بیان کیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اب 2811 نمبر حدیث اور 12 اور 13 ساری دیکھتے جائیں، اور حدیث نمبر 2814 میں حضرت عمر فاروق کا بھی ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کان عبداللہ ابن عمر یزید فیہا، عبداللہ بن عمر اس تلبیہ میں اپنی طرف سے لفظ زیادہ کرتے تھے۔ اپنی طرف سے لفظ، کون سے لفظ؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر خیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، یہ کلمات عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے تلبیہ میں زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضور نے نہیں سکھائے، سرکار نے تعلیم نہیں دی، اپنی طرف سے کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ تو وہ تو کلمات میں اضافے کے خود قائل ہیں، جو کلمات میں خود اضافے کا قائل ہو وہ کیسے جو مخاطب کو نکیر کر سکتا ہے کہ تم نے یہ کلمات اپنی طرف سے زیادہ کیوں کیے؟ ایک دلیل یہ، حضرت عمر کا بھی یہی عمل تھا۔ حدیث نمبر 2814 حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت امام حسن مجتبی طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہیں، وہ بھی تلبیہ کے کلمات میں اضافہ کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم تشہد پڑھتے ہیں، اور تشہد نماز میں وہ کلمات ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کی آیت سکھاتے تھے، حضور نے اس طرح سکھایا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جب پڑھتے تھے تشہد کے کلمات تو وہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 971 ہے، فرماتے ہیں زدت فیہا، جب تشہد کا بیان آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمات ہیں جو حضور نے عبداللہ بن مسعود کو سکھائے قرآن کی آیت کی طرح۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں زدت فیہا، میں نے از خود اس میں ایڈ کیے ہیں لفظ وحدہ لا شریک لہ، صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں، وحدہ لا شریک لہ، یہ لفظ زدت فیہا میں نے اضافہ کیا ہے، تلبیہ میں اضافہ، تشہد میں اضافہ۔ اور پھر آگے آ جائیں ابو داؤد کی حدیث نمبر 774، ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چھینکا۔ اب حضور نے تعلیم کیا دیا ہے کہ جب چھینکا ہے تو پڑھو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے پڑھا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، سرکار کے تعلیم دیے بغیر اپنی طرف سے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کلمات سنے، پوچھا کہ یہ کلمات کس نے چھینکتے وقت کہے ہیں؟ تو اس شخص نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ حضور میں نے کہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے یہ کلمات سیدھے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے رکے ہیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضور نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو معلوم ہوا اچھے کلمات کا، ذکر اللہ کا، درود کا اضافہ صحابہ کے نزدیک حرام نہیں تھا، وہ تو اس کو جائز سمجھتے تھے۔ تلبیہ میں کلمات کا اضافہ کرتے تھے، وحدہ لا شریک لہ کے خود بارے کہتے ہیں زدت فیہا میں نے اضافہ کیا، اور اس صحابی نے پھر کیا۔ پھر بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے جب سرکار نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو انہوں نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے کلمات کہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے ان کلمات کو تقسیم کرنے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے تیرے کلمات کو تقسیم کرنے کے لیے آسمانوں سے اترے۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ مرجوح ہے، اور وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اس کا مضمون صحیح حدیث کے مقابلے میں درست نہیں ہے، لہذا وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بات آخری میں کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت سنن دارمی سے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں حلقہ بنا کے ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے ان کا رد کیا۔ دیکھو اللہ کا ذکر کرنا یہ اچھا کام ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا اور اس کا رد کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور حضور نے وہ کام نہیں کیا تو اگر وہ اچھا بھی ہو تو وہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ تو اس روایت کے حوالے سے میں اس کے 2 جواب پیش کروں گا۔ ایک تو جواب اس کا یہ کہ اس روایت کی سند میں
ایسے راوی موجود ہیں جن پر محدثین نے جرح کی ہے، جس طرح کہ عمر بن یحییٰ. اگر عمر بن یحییٰ ہو تو پھر یہ متروک راوی ہے، اور اگر عمر بن یحییٰ ہو تو اس پر بھی جرح موجود ہے، اور حکم بن مبارک پر بھی محدثین نے جرح کی ہے. اگر علی سبیل تنزل اس روایت کی سند صحیح بھی ثابت ہو جائے تو ایک جواب اس کا یہ کہ یہ روایت اور اثر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے. احادیث صحیحہ کون سی؟ صحیح مسلم میں. اچھا، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجتماع کی شکل میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر مسجد میں کرنا یہ جائز نہیں ہے. اکیلے اکیلے کر لیں تو کر لیں، جمع ہو کے ایک جماعت کی صورت میں، قوم کی صورت میں یہ ذکر کرنا جائز نہیں ہے. حالانکہ محدثین نے باقاعدہ عنوانات اور چیپٹر قائم کر کے ان احادیث کو کتابوں میں جمع کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت اور جمع ہو کے ذکر کرنے کی تعریف فرمائی ہے. یہ صحیح مسلم کا امام نووی نے تبویب کی ہے. انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن و علی الذکر. ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے اجتماع کرنے کی فضیلت. ذکر اور تلاوت قرآن کریم کے لیے اجتماع کرنے کی فضیلت. اور اس کا ایک باب ہے باب فضل مجالس ذکر، ذکر کی مجلس منعقد کرنے کی فضیلت. اور اس کے تحت وہ احادیث کو لے کے، احادیث وہ ساری لمبی ہو جائیں گی، میں اس میں سے صرف وہ جو خاص حصہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. حدیث نمبر 6839 میں ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ اترتے ہیں، یبتغون مجالس ذکر، وہ ذکر کی مجلسیں، ذکر کے اجتماعات آ کے تلاش کرتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، جب وہ ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر پوری ساری حدیث ہے. یہاں اجتماعی ذکر کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے. پھر اگلی حدیث آپ آ جائیں جو خاص اس حدیث کے جواب میں حدیث بنتی ہے 6853 نمبر. ارشاد فرمائے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں، الا نازلت علیہم السکینۃ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور ان کو رحمت گھیر لیتی ہے، ڈانپ لیتی ہے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا فرشتوں کے ہاں ذکر کرتا ہے. تو اس سے بھی اجتماع ذکر کا ثبوت ملتا ہے. اور حدیث نمبر 6855 میں ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، جب کوئی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں. کون کرتی ہے؟ قوم یذکرون اللہ، ایک قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی. پتہ چلا کہ اجتماعی ذکر کرنا اس کی حدیث میں تعریف بیان کی گئی. اور آخری حدیث اس سلسلے میں 6857 نمبر حدیث، خرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد. اس حدیث میں بھی حلقوں کا ذکر ہے اثر میں، اور صحیح بخاری مسلم کی اس حدیث میں بھی حلقے کا ذکر ہے کہ صحابہ علیہم رضوان ایک حلقہ بنا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ آئے اور آ کے ان کو کہا کہ ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس نے بٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں. حلقہ بنا کے کس لیے بیٹھے ہیں؟ تاکہ اللہ کا ذکر کریں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اس لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھاتے کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کسی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خرج علی حلقۃ من صحابی، حضور بھی اسی طرح اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس آئے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا؟ تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم یہاں اجتماع ذکر کر کے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قسم لی، انہوں نے قسم دی تو فرمایا میں نے تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی، بلکہ ابھی بھی جبریل میری بارگاہ میں آئے ہیں اور آ کے اللہ کا پیغام سنایا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اے نبی آپ کے صحابہ کی اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو ان صحیح حدیثوں سے اور اس پر کثرت کے ساتھ قرآن و سنت سے عمومی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اجتماع کر کے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا یہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں درست اور مستحب اور اچھا عمل ہے۔ اس پر اگر اس کے خلاف کوئی سند صحیح سے بھی اثر آئے گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایسا اثر آئے جس کے راویوں پر جرح موجود ہے۔ اور پھر اگر اس پورے اثر کو آپ دیکھتے ہیں تو اس اثر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رد کیا ہے، تردید کی ہے، وہ ذکر اللہ کی اور اجتماع کر کے اللہ کا ذکر کرنے کی تردید نہیں، بلکہ یہ تردید تھی ان خوارج کی جو خارجی اللہ کا ذکر اس انداز سے کر کے لوگوں کو باور کروانا چاہتے تھے اور وہ ریاکاری کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ گویا کہ ہم بہت بڑے اللہ کے ذاکر ہیں۔ اس حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس میں کلمات ہیں، وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بلائی کرنے والے ہیں کہ وہ اس بلائی کو نہیں پہنچتے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، اللہ کے رسول نے ہم سے حدیث بیان کی، ان قومن یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، ایک قوم قرآن پڑھے گی، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُمْ، اور اللہ کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی اکثریت وہ تم ہو۔ ثم تولى عنہم، پھر عبداللہ بن مسعود پھر گئے، راوی عمر بن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنون یوم النہروان مع الخوارج، ہم نے دیکھا کہ وہی حلقہ بنا کے ٹولیوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے جن کا رد کیا تھا، یہ وہی خارجی نکلے جو مولا علی کے مقابلے میں نہروان کے مقام پر آئے تھے۔ تو وہ خارجی تھے جن کا حضرت عبداللہ بن مسعود نے رد کیا۔ تو یہ مختلف طریقوں سے اس اثر کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے کے حوالے سے اس اثر کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بحمد تعالیٰ بدعت کے حوالے سے یہ جو دلائل تھے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر دی، اور ایک آخر میں ایک دو باتیں اور جو اٹھائی جاتی ہیں، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کام اچھا ہو تو وہ کر لینا جائز ہے، تو پھر تم نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہو تو سجدہ تو اچھا نیک عمل ہے، تم 3 کر لیا کرو، تم 3 کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ہی ہے نا، کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ممانعت جو ہے وہ کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی اشارتاً، کبھی تصریحاً، کبھی تلویحاً ہوتی ہے۔ تو اب ہم 2 سجدے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 2 یہ عدد خاص ہے، 2 عدد خاص ہے۔ خاص کا مطلب کیا کہ 2 اس کو کہتے ہیں جو 1 کے اوپر ہوتا ہے، 3 سے نیچے ہوتا ہے، 1 کے اوپر اور 3 کے نیچے، وہ 2 عدد خاص ہے۔ اگر ہم 3 کریں گے تو وہ 2 نہیں رہے گا، اور اگر 1 کریں گے تو پھر بھی 2 نہیں رہے گا۔ حالانکہ ایک رکعت میں کتنے سجدے سنت ہیں؟ یہ سنت سے بڑا طریقہ ہے اسلام کا، کتنے؟ 2۔ اگر 3 ہوں گے تو وہ سنت نہیں رہیں گے، تو لہٰذا وہ سنت کی تبدیلی ہوگی۔ اور ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثل من السنہ، جب کوئی قوم بدعت طریقہ ایجاد کرتی تو اسے سنت اٹھ جاتی ہے۔ جو سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہوتا ہے، وہ درست اور جائز طریقہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں تم جنازے کے بعد دعا کرتے ہو تو تم جنازے کی اذان کیوں نہیں دلواتے؟